بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب عورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ ام المومنین کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 6 سال جبکہ بعض روایات میں 7 سال بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق میں مقرر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہی۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی جس میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے اور مدینہ منورہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا، پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بنی خزرت کے مقام میں اترے، پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا۔ میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فائل کے ساتھ آؤ۔ اب میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے مجھے سنوارا تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور ام رومان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے پاس بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ گھر میں موجود تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئی۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ زفاف فرمائی۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ
میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا خاص کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا اور بقایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو، یہ لو، یہ لے لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ لے لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زفاف ہوئے، اور بعض روایتوں میں 17 ماہ اور شوال المکرم کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اسی زمن میں حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صف میں امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں شب زفاف ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمارے ولیمے پر کوئی اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی مشرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمت اللہ علیہ نے اپنی امالی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طریق سے نقش کیا ہے کہ وہ فرماتی ہے مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو میرے سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے۔ آسمان سے میری برات میں آیت نازل ہوئی، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے ہی پاس تھے۔ جب وصال ہوا تو میرے ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، ان کا لاب مسواک کو لگایا، پھر مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید میں حلال اور حرام مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو جب ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں ان سے پوچھتے تو اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی گزاری۔ 9 سال کی عمر میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً زندہ رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند حدیث مبارک کے موجود ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کے لیے نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔
اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں تمام لوگ عام روٹین کا کام کاج کر سکتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چوئے بغیر سو جاتے، اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور روزوں کے مہینے میں ہی ایسا کرتے تھے یا آپ کا ہمیشہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتی اور نماز جیسا ہی وضو کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص سماسہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سماسہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمایا تو احسان پر شکر گزار رہوں گا، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا مرضی چاہیں لے سکتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے سماسا کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے سماسا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سماسا کو چھوڑ دو۔ سماسا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ محمد خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن مجھے آج آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرماتے، اس دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کرے جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اسی وقت کوئی چیز موجود نہیں جو سوال کو دی جا سکے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی، لہٰذا کا شانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکے اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے اندر ایک کھجور کی گٹھلی کے سوا کوئی چیز نہیں ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گٹھلی حضور کو پکڑائی اور کہا کہ یا رسول اللہ
قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے پورا گھر چھان مارا مگر مجھے اس گٹھلی کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ حضور نے وہ گٹھلی اس والی کو دی اور کہا ابھی یہ لے جاؤ، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آدمی وہ گٹھلی لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اس گٹھلی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جسے سن کر وہ سب گھر والے بھوکے سو گئے۔ آدھی رات کو جب بھوک نے شدت اختیار کی تو اس والی نے وہ گٹھلی جو حضور نے دی تھی اس کو منہ میں ڈال لیا۔ اس کو منہ میں ڈالتے ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس گٹھلی سے شہد نکل رہا ہے، وہ اس کو چوستا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا دیکھو اس گٹھلی سے شہد نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ حضور کی دی ہوئی گٹھلی میں اتنی برکت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ گٹھلی اپنے بچوں کو چسوائی اور سب جی بھر کر سیر ہوئے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کپڑے میں اور کر رکھ دی۔ صبح اٹھ کر دیکھتی ہوں تو وہ گٹھلی سرخ یاقوت بنی ہوئی ہے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اس والی نے بازار جا کر اس سرخ یاقوت کو بیچا جس سے کافی درہم ملے۔ اسی طرح حضور کی دی ہوئی گٹھلی سے ان کی بھوک بھی مٹ گئی اور ان کے حالات بھی بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج محترمات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 راتیں گزارتے، کیونکہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی باری بھی حضرت عائشہ کے پاس گزارتے، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رکھی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔